بنیاد لا الہ بنائے حسین ہے، سرمایہ حیات عزائے حسین ہے۔ ٹکرا کے سر کو کہتی ہیں موجیں فرات کی، ہر قطرہ فرات برائے حسین ہے۔ کرب و بلا کی خاک ہے اب اتنی پرشفا، ہر مرض کا علاج دوائے حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ سفیر نجات میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ استقبال کرتے ہیں صمیم قلب سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا، ہر وبا اور ہر قسم کے امراض سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایام شہادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دردناک، کربناک، المناک موقع پر آپ تمام عزاداران سرکار سید الشہداء کی خدمت میں تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کی جانب سے سرکار ولی عصر محور کائنات یوسف زہرا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جہاں کربلا میں سرکار سید الشہداء اور آپ کے رفقائے کار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہیں سرکار سید الشہداء کے چشم و چراغ اور امام وقت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند ارجمند پانچویں حجت باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ یہ مصلحت اور منشاء الہی کا تقاضا تھا کہ چوتھے امام کے اوپر مرض طاری رہا اور اس طرح سے پروردگار نے ایک حجت کو بچا رکھا۔ چونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے، ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا رہنا اس دنیا میں ضروری ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ تہو بالا ہو جائے۔ لہٰذا چوتھے امام نے جو کردار پیش کیا ہے واقعہ کربلا کے بعد، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، اور اسیروں کے کارواں کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے آگے نحیف، ناتواں اور بظاہر بیمار کی کیفیت میں آپ چلے جا رہے ہیں۔ دشمن کی ظاہر بین نگاہیں صرف امام کے ظاہر پر ٹکی ہوئی تھیں کہ یہ ظاہری طور پر نحیف اور ناتواں دکھ رہے ہیں، لیکن عزم وہی تھا جو امام حسین کا تھا، کردار وہی ہے جو امام حسین کا تھا، ارادہ، استقامت، استقلال، بہادری، شجاعت، یہ سب وہی ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں علی ابن الحسین۔ کوفے کی منزلوں کو بھی طے کیا، اور کوفے کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد آپ شام کے دربار میں پہنچے ہیں، جہاں ایک درباری ملا اول فول بک رہا تھا، اور جو قیل و قال شد و مد کے ساتھ وہاں ہو رہا تھا۔ امام نے نقاہت کے عالم میں کہا، اے یزید، کیا تم مجھے بھی اجازت دیتا ہے میں لکڑی کے ڈھیر پر جا کے کچھ کہوں؟ یزید نے اجازت نہیں دی۔ جو یزید کے ارد گرد رؤساء اور حکومت کے ذمہ دار افراد جو بیٹھے تھے، اب جب اس مجمع میں چیمے گوئیاں ہونے لگیں، بالآخر لوگوں کے اصرار پر جب امام کو اجازت ملتی ہے، اور امام نے جب علوی خون کی تاثیر دکھائی تو امام نہیں بول رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے حیدر کرار بول رہے ہوں،
اور خطاب کر رہے ہوں۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا اور اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہوا تو اس وقت چوتھے امام کہتے ہیں یزید بتا یہ اذان میں تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اگر کہتا ہے میرے جد کا نام ہے تو نے پھر آخر ہمارے جد کی نواسوں کو کیوں قتل کیا؟ عزیزان محترم، یہ وہ کردار ہے چوتھے امام کا کہ اس شجاعت، بہادری اور جرأت کے ساتھ یزید کے دربار میں خطاب کیا، جہاں لوگ یزید کو جاں پناہ کہہ رہے تھے، یزید کو سردار کہہ رہے تھے، یزید کو آقا، حاکم اور بادشاہ کہہ کے خطاب کہہ رہے تھے، وہاں یزید کے نام سے اسے خطاب کر کے یزید کی حیثیت بتا دی۔ بظاہر فتح کے شادیانے بچ رہے تھے اور کامرانی کے نشے میں چور ہو رہا تھا، لیکن چوتھے امام نے بتا دیا کہ اگر آج اذان کی آواز میں محمد کا نام باقی ہے، اگر آج بھی قرآن کی صداقت باقی ہے، اگر آج بھی انسانیت باقی ہے، تو اس پر احسان ہے ہمارے بابا حسین ابن علی کا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار کہ کربلا کے احیاء میں چوتھے امام نے کس طرح اپنا کردار پیش کیا۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ محترم، مکرم، مشفق و مہربان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ استقبال کریں گے اپنے محترم مہمان کا اور گفتگو کا بلا فصل آغاز کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، ساتھ ہی ساتھ سپاس، تشکر کہ آپ اپنا مستقل وقت ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، سفیر نجات میں مختلف مرحلوں سے گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ واقعہ کربلا کی تشہیر میں اسرا کا کیا کردار رہا ہے۔ اس میں بھی جناب زینب علیہ مقام جو ان اسیروں کی رہنمائی کر رہی تھیں، سب سے آگے لیڈنگ رول تھا بی بی کا، جنہوں نے خود امام وقت کو بچایا ہے، بچا کے لائی ہیں۔ آپ کا جو کردار تھا کل کی گفتگو میں ہم نے پیش کیا، آج انشاءاللہ چوتھے امام کا جو کردار رہا ہے احیاء واقعہ کربلا میں، خود کوفے سے شام تک اور یا پھر واپس مدینے جانے کے بعد جو امام کا کردار رہا ہے، انشاءاللہ جو محدود وقت میں امکان ہو سکا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قبلہ، چوتھے امام کا کیا کردار رہا ہے، چاہے وہ کوفہ ہو، شام ہو یا مدینہ ہو، احیاء واقعہ کربلا کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ آل اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے میں جو بات عرض کروں گا وہ ایک عام طور سے معاشرے میں، ماحول میں خطبہ، شعراء اور واقعہ نگار اور قصائد و مرثیہ نگاروں کو ایک توہم ہے، غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو شکل اور جو شمائل، جو آپ کی امیج یا چھوی پیش کی جاتی ہے، وہ ایک بیمار جی اور نحیف اور نادار، اور ایسا امام کا نام آتے ہی یہ لگتا ہے کہ جیسے معاشرے کے ایک قابل رحم شخصیت، اور صرف جو ہے امام سجاد کی شخصیت ایک بیمار کی شخصیت ہے۔ اس توہم اور غلط فہمی کو دور کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کو مطلقاً بیمار کا لقب دینا خود ذہن کی بیماری۔ جی جی، زیادہ تر جو خطاب ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے امام کو بیمار کربلا کہہ کر، جی میں اس کو اس چیز کا اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ نوحے وغیرہ بھی کہے جاتے ہیں، عابد بیمار، عابد بیمار، ٹھیک ہے، لیکن یہ امام کی شخصیت کو توڑنے کے مرادف ہے۔ امام علیہ السلام صرف ایک دن بیمار رہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ جو ہماری روایتوں میں، احادیث میں آیا ہے، امام علیہ السلام صرف ایک دن بیمار رہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ روز عاشورہ بعد از نماز صبح آپ موقوع تھے، یعنی آپ کو شدید بخار تھا، اور اس کے بعد از ظہر تک آپ بیمار تھے،
اور شام غریباں میں آپ بے ہوش تھے۔ شام غریباں کے بعد 11 محرم کے بعد سے پوری زندگی میں آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اللہ نے نسل امامت کو محفوظ کرنے کے لیے جی آپ کے اوپر یہ بیماری ڈالی تھی، کیونکہ بیمار کے اوپر جہاد ساقط ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ اور عام طور سے ایک بیمار کو قتل کرنا یا حملہ کرنا لوگ درست نہیں سمجھتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام مارکے میں نہیں جا سکے چونکہ آپ پر جہاد ساقط تھا، چونکہ آپ کو محفوظ رکھنا تھا، اور بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام کچھ ظالموں نے قتل بھی کرنا چاہا تو حضرت زینب نے خود کو گرا دیا، فرمایا میں قتل نہیں ہونے دوں محافظت گی کی۔ جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ لوگوں نے کہا شرم کرو بے حیاؤں، بلکہ یہ بیمار ہے، اس بیمار جوان کو تم کیوں ماری؟ تو میدان جنگ میں بھی نہیں ہے تو اٹھ بھی نہیں سکتا بالاخر۔ لیکن بعد از 11 محرم بعد تمام کمال ہوش و حواس و سلامت جسم و تمام امور امام سجاد علیہ السلام کو حاصل تھے، اور امام سجاد علیہ السلام کا رول اتنا عظیم ہے اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی نشو و نما میں، کہ بعد کے ائمہ علیہ السلام کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی روش جو ہے وہ اسوہ حسنہ اور سیرت بنی ہوئی ہے۔ واہ، امام کی زندگی کے 2 حصے ہم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تو ولادت کا ہے اور وہ اس سے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ 3 حصے ہیں، 2 حصے، ایک وہ کہ بعد از شہادت امام حسین تا شام، جی دوران اسارت۔ دوران اسارت میں امام سجاد علیہ السلام نے ظالموں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس پورے کاروان کا جو سالار تھا اس کا نام امام سجاد علیہ السلام تھا۔ واہ، جس لشکر میں زینب سلام اللہ علیہا جیسے جنگجو موجود ہوں، جس لشکر میں فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ جیسی شعلہ بیان خطیبہ عصمت و طہارت موجود ہوں، واہ، جس لشکر میں حضرت ام کلثوم جیسی عظیم مدافع امامت و ولایت موجود ہوں، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ پیامبر امامت و مقصدیت کربلا موجود ہو، اس عظیم ام لیلہ جیسی عظیم صابرہ ماں ہو، ام فروہ جیسی عظیم سنگر اور مورچے کی حفاظت کرنے والی واہ، پاک باز بیویاں ہوں، جی ان تمام امام محمد باقر علیہ السلام فرزندان امام حسن مجتبیٰ علیہ، اس پورے گروہ کی امامت اور ریاست و سیادت جس کے ہاتھ میں ہے وہ حضرت سجاد سلام اللہ علیہ۔ اور دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ واقعاً مدافع ولایت۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار تھے، مریض تھے، اور آپ قوت تشخیص نہ ہوتی تو آپ سے کبھی نہ کہتی کہ بیٹا کیا کیا جائے، خیمے میں جل جایا جائے یا خیمے سے باہر۔ آپ نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا، حفظ جان واجب ہے، لہذا ٹھیک ہے ظالموں نے ہم سے ہمارا واجب پردہ چھین لیا ہے، لیکن جان کا بچانا اوجب واجبات ہے، خیمے سے باہر نکل جائیے۔ نہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسا ہوا، حکم جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے ویسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر امام سجاد علیہ السلام کوفہ آئے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک اگر وقت میں گنجائش ہو، بہت سی باتیں ہیں اور پروگرام تھوڑا سا شارٹ ہو گیا، نہیں تو ہمارا آپ کا پروگرام زیادہ تھا لیکن وقت کی وجہ سے۔ اب امام سجاد جب کل عرض کیا میں نے کہ کوفے کے بازار میں، کہتے ہیں کہ کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے جب دربار ابن زیاد میں یہ کارواں پہنچا تو ابن زیاد جیت کے نشے میں چور تھا، اور یہ معاذ اللہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابن زیاد کو کیا پتہ اہل بیت کیا ہیں۔ اس نے سمجھا کہ بھئی بقیت السیف ابقا عددن، بالاخره یہ لوگ تلوار کے نیچے سے بچ کے آئے ہیں، حادثے سے بچا ہوا آدمی ایسے ہی آدھا مرا ادھمرا ہوتا ہے، نہ اس کو ہوش ہے، نہ حواس ہے، نہ عزم ہے، نہ ارادہ ہے، بس ٹھیک ہے زندہ ہیں، زندہ لاشیں ہوں۔ وہ لانے کے بعد اس نے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ایسے اس کے دانت کھٹے کیے کہ ثقیفائی خلفاء سے لے کر آل عباس و آل امیہ
کو اس سکرات سے نجات نہیں ملی جو بی بی سلام اللہ علیہ نے دربار کوفہ میں ان کو دیے. وہ ڈوز دیے کہ قیامت تک دشمنان اہل بیت مر جائیں گے لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پھٹکار سے باہر نہیں نکل سکتے. زینب سلام اللہ علیہ، وقت نہیں میرے پاس، زینب سلام اللہ علیہ بیویوں کے پیچھے چھپ رہی تھی تو کانت تتسلل خلف النساء، کہ وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، امام سجاد فرمایا ہاذہ عقیلتنا زینب بنت علی بن ابی طالب، یہ عقیلہ ہے، ہماری عقیلہ. یہ تائے تانیث نہیں ہے جی کہ عاقل کی مؤنث عقیلہ ہے نا، یا صفت مشبہ مؤنث عقیلہ ہے، نہیں، یہ تائے تانیث نہیں ہے، یہ تائے مبالغہ ہے. جیسے علامہ کی تے ہے ویسے ہی عقیلہ کی تے ہے. یعنی نہیں کہ ہمارے خاندان کی سمجھدار عورت ہے، نہیں، یہ ہمارے خاندان کی عقل ہے. واہ 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 واہ. عقیلتنا، یہ ہمارے خاندان کی عقل ہے. یہ تھیوریسین ہے، تھیوری اس کی چل رہی ہے کربلا کے سلسلے میں. یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے تیرے جیسے ہرے غیرے نتھو خیرے ان سے گفتگو کرے. اب زینب سلام اللہ نے دیکھا کہ اب حجب و حیا کی باری نہیں رہ گئی، اب دین بچانا ہے. اس نے ملعون نے کہا کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، اللہ نے کیسا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ. زینب سلام اللہ علیہ نے اس کے نشے کو حرن کر دیا. فرمایا ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے خدا سے جز حسن و جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. تو یہ سمجھتا ہے سر کاٹ کے نیزے پہ ڈال دینے سے ہماری رسوائی ہو جائے گی. یہ ہمارے لیے جمال ہے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے کمال ہے. بے شک. سجدے سے سر اٹھا کے تو نے نیزے پہ پہنچایا، تو خود اپنی شکست اور اپنی ذلت کا سامان تو نے کیا ہے. اللہ نے ایک مصلی کو، ایک جانماز پہ سر کٹنے والے کا سر بلند فرمایا، رفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو وجعلنا ذکرہ فی علیین. زینب سلام میں گفتگو کرتی رہی. اس کے بعد امام سجاد نے دیکھا کہ ابن زیاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سطحوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. واہ. بی بی وحی ہو، آسمانی کتابوں سے گفتگو کر رہی ہے. بے شک. نسل نجس انسان، اس کو عقل و شعور نہیں ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا اسکت یا عمت انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ و فہمت غیر مفاہمہ. پھوپھی جان خاموش ہو جائیے، آپ اس گھٹیا انسان کے منہ نہ لگیے. آپ کہاں اور یہ کہاں، آپ عالم غیر، آپ کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا. واہ. انت عالمت غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہے کہ معلمہ نہیں ہے، ایسی فاہمہ ہے کہ مفہمہ نہیں ہے. آپ کا علم اور آپ کی فہم علم لدنی پروردگار سے آئی ہے. اب دیکھیں ان حالات میں بھی اپنے خاندان کے افراد کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں کھڑے کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. ابن زیاد کو یہ بات بہت بری لگی. کہا تم کون؟ فرمایا انا علی. واہ واہ واہ. یہ لوگ علی کے نام سے مر جاتے تھے، جل جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام، حضرت زین العابدین سے پوچھا گیا کہ امام نے اپنے سارے بچوں کا نام علی کیوں رکھا؟ علی سجاد، علی اکبر، علی اصغر. فرمایا اگر میرے بابا نے فرمایا اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا. کیونکہ لوگوں کو نام علی سے نفرت ہے، تو میں نے ایسے علیوں کی تربیت کر دی ہے کہ ان کا جواب نہیں ہے تو پھر اصل علی کا کیا جواب ہوگا. اس نے کہا کون؟ فرمایا انا علی. تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ جس نام سے ہم بچنا چاہتے تھے وہ نام پھر اجاگر ہو گیا. اس نے کہا اما قتل اللہ علیًا، کیا علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ اب دیکھیں بنی امیہ کی، معاویہ وغیرہ کی مینٹلٹی یہ تھی کہ ہر جرم کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے. کہتے تھے ہماری کیا غلطی ہے صاحب، انسان مجبور ہے، خدا نے کروایا تو ہم نے کیا. اگر خدا نہ چاہتا علی سے خلافت نہ ہم نہ چھین پاتے، خدا نہ چاہتا امام حسن کو ہم نہ مروا پاتے، خدا اگر نہ چاہتا نعوذ باللہ تو ہم جو ہے. تو بنی امیہ کا یہ جبر، آج بھی اہل سنت حضرات کے ہاں جبر کا نظریہ ہے، لوگ ہیں جبریہ کے، جبر کا نظریہ کہ صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے کیا ہے. جیسا کہ مناظرہ معروف ہے حضرت بہلول دانا کا اور ابو حنیفہ کا. تو یہ سرکاری نظریہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا خدا نے علی کو نہیں مارا؟ یعنی اس حال میں بھی قتل امام حسین، قتل حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام
کو وہ خدائی امور کے خدا ہم کیا کر سکتے؟ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں تلوار دی، طاقت دی، ہم نے مار دیا۔ تو امام نے فرمایا ما قتل اللہ انما یقتل الظالم وَإِنَّ اللَّهَ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، قاتل ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، بے شک، وہ ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ہاں خدا اپنے بندوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ واہ، تو اس نے جب امام سجاد علیہ السلام کا فرمایا اسے بھی قتل کر دو، امام نے فرمایا اب الموت تخوفنا، اللہ اکبر، موت سے ہمیں ڈراتا ہے۔ ان الموت لنا عادہ واہ واہ، والشہادت لنا کرامہ، سبحان اللہ، موت ہمارے گھر کے بچوں کا کھیل ہے واہ واہ اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے۔ واہ واہ، ہمارے فرمایا کہ ایسا کر، یہ ہمارے اہل خاندان کو مدینہ پہنچا دے، یہ اولاد رسول ہے، قتل کر دے، ہم ڈرتے تھوڑی ہے تجھ سے، ممن قضا نہ ہو ممن ینتظر۔ اس کے بعد ابن زیاد یعنی پورے دربار میں ذلیل ہو کے رہ گیا، اور امام سجاد علیہ السلام پیروز معرکہ ہو کر دربار سے باہر آ گئے۔ پورے کوفے میں ہنگامہ چیمی گوئیاں ہونے لگی، شیعہ حضرات تو جیلوں میں بند تھے، لیکن عام لوگ جو تھے انہوں نے کھلبلی میں کہ کیا کیا ہم نے؟ ہر آدمی در زندان پہ آ کے نظر کرتا تھا، امام سے سوال کرتا تھا، قرآن کے مسائل پوچھتا تھا، اور جس سے زندان اسے بنایا تھا امام نے اس کو حوض علمیہ میں تبدیل فرما دیا۔ اور اس کے بعد جب دربار یزید میں یہ کارواں پہنچا تو امام علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خطیب ہے ممبر پر بیٹھ کے لنترانی کر رہا ہے، اور معاویہ کی تعریف اور یزید کی تعریف اور آل امیہ کی تعریف وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ علی کا نام لیتے ہیں جب خطبوں میں مولا کو برا بھلا کہنے کے لیے، تو آپ کی زبان کیوں لغزت کرتی ہے؟ تو عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج پوچھ لیا، آئندہ نہیں پوچھنا، لیکن چونکہ تم میرے بیٹے ہو، مجھے معلوم ہے میرے بعد میں خلافت ملنے والی ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ان مثل بنی امیہ کجیفۃ، اللہ، بنی امیہ کی مثال ایک سڑے ہوئے جسم کی ہے، اللہ اکبر، کہ کلما نزداد عرفا تزداد نتنا، جتنا عطر ہم ڈالیں گے اتنا ہی اس سے بدبو اور تعفن اٹھے گا۔ وہ علی کی مثال یہ ہے کہ ہم جتنا برا بھلا کہتے ہیں اتنا ہی علی کو آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نے کہا بنیا من خرب اللہ لا یبنا ومن امر اللہ لا یخرب، بیٹا جس کو خدا آباد کرے اسے کوئی اجاڑ نہیں سکتا، بے شک، اور جسے خدا اجاڑ دے اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا ہے۔ کہا علی کو اللہ نے آباد کیا ہے، بنی امیہ کو اللہ نے اجاڑ دیا ہے، چاہے ممبروں سے شور شرابہ کریں، چاہے کتابوں میں بخاری لکھے، مسلم لکھے، لیکن آل امیہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ شجرۃ منعولۃ فی القرآن۔ امام سجاد علیہ السلام جب دربار میں کھڑے ہوئے تو وہ تقریریں کر رہا تھا، آپ نے فرمایا ما ہین ایھا الخاطب، ڈانٹا آپ نے۔ دربار ابن یزید میں آنے کے بعد لوگ اجازت مانگتے تھے، گفتگو کرتے تھے، امام ما ہین ایھا الخاطب قل، ڈانٹا، ڈانٹنے کو فرمایا کہ کیوں تو بیچتا ہے رضا خدا کو، غضب خدا کو خریدتا ہے رضا مخلوق کے لیے؟ اتشتری غضب اللہ لرضا الخلق۔ اس کے بعد جب وہ چپ ہو گیا، ڈر گیا، امام نے کہا یا یزید هل تسعد لی ان اصعد على هذه العواد اقول شيئا فيه رضا للہ ولهؤلاء الجلساء ثواب، اجازت دے ان لکڑیوں پہ میں چڑھ جاؤں تاکہ میں کچھ ایسی بات کروں گا جس سے خدا راضی ہو اور ان بیٹھنے والوں کو، ان مسکینوں کو ثواب ملے۔ واہ واہ واہ۔ تو اب اچھا سوال یہ ہے کہ امام نے ان لکڑی کیوں کہا؟ الہذ الاعواد، عود کی جمع ہے۔ لکڑی اس لیے کہا کہ جس زینے کے اوپر، جس اسٹیج کے اوپر علی کا ذکر نہیں ہے وہ آواد ہے، بے شک، وہ چوب ہے، لکڑی ہے۔ بے شک، لیکن اگر علی علیہ السلام کا ذکر، ممبر وہی ہے جہاں علی و آل علی کی یاد، ان کا فضائل پڑھا جائے۔ لہذا محرم میں تمام خطیبوں اور ذاکروں سے یہ گزارش کروں گا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اہل بیت کے فضائل پڑھیں،
ممبر پہ بیٹھ کے معصومین کے فضائل پڑھیں، علماء نوکر ہیں، غلام ہیں، جوتے جو اٹھانے والے ہیں اہل بیت کے، ان کا ذکر ضروری نہیں ممبروں سے، بے شک ممبر سے اہل بیت کا ذکر کریں تاکہ وہ ممبر رہ جائے، آقا کا ذکر کریں گے غلاموں کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ بے شک اور امام نے بتایا کہ ممبر کسے کہتے ہیں۔ اب یزید نے کہا نہیں، اب سارے لوگوں نے کہا بولنے دیجئے بولنے دیجئے بولنے دیجئے، یہ کیا بات کرے گا، بالاخر آخر کیوں نہیں بولنے دے اور کیوں بقیت السیف ہیں یہ، یزید کے بیٹے خالد نے کہا کہ بولنے دیجئے بابا، کیا ہے یہ تو اسیر ہے اور یہ تلوار سے کے حادثے سے بچ کے آئے ہیں، حوادث سے بچا ہوا آدمی، ایکسیڈنٹل مین، کیا بات کرے گا۔ جب یزید نے زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو یزید پہچانتا تھا، فرمایا مہن، خاموش ہو جاؤ، لا تدرونا، تم نہیں جانتے ہو، انہم اہل بیت زق العلم زقا، بے شک علم ان کی گھٹی میں پلایا گیا ہے۔ وَإِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى يَفْتَضَحُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر یہ ممبر پہ چڑھ گیا اس وقت تک اترے گا نہیں جب تک قیامت تک کے لیے طوق ذلت ہماری گردن میں نہ پہنا دے۔ اور امام سجاد ممبر پہ گئے، معاویہ نے 40 سال محنت کر کے اپنے کو نقلی سید پیش کیا کہ صاحب ہم رسول کے رشتہ دار ہیں لہذا ہمیں خلافت ملے گی۔ شام والے سمجھتے تھے کہ یہ قریشی ہیں، یہ مطلبی ہیں، یہ ہاشمی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے معاویہ کی 40 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا۔ اور عزیزوں میں سوچتا تھا کہ مولا نے کیوں اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ باطل کی بنیاد جس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے اسی بنیاد کو گرانا ہی علمداری ہے، اسی بنیاد کو گرانا ہی شہسوار و بہادری ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ آل امیہ و معاویہ و یزید و امثال ذالک کی خلافتوں کے تختے جو ہے رسول کی رشتہ داری کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام ممبر پہ گئے، حمد و ثناء الہی کرنے کے بعد فرمایا لوگوں اللہ نے 6 چیزیں اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے 6 چیزیں آتا، اوتینا العلم والحلم والشہادت والکرامت والمحبت فی قلوب المومنین، علم و محبت و شرافت و سیادت۔ اس کے بعد فرمایا وفضلنا بسبع من النبی، نبی ہم میں سے ہیں، ومن الوصی، اور وصی جو نبی کے وہ ہمیں سے ہیں، ومنا صدیقۃ هذه الامہ، اور ہمارے ہی گھر میں اس امت کی صدیقہ رہتی ہے، ومنا سبط هذه الامہ، اور ہمارے ہی گھر میں نبی کے نواسے، ومنا الطیار ومنا حمزۃ الشہداء اسد و باس رسول اللہ، حمزہ ہمارے گھر سے ہے اور جعفر الطیار ہمارے گھر سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من لم يعرفني فيعرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه بحسبي ونسبي، جو تم میں سے مجھے پہچانتے، یزید پہچانتا تھا نا، تمہارے جو میں جو پہچانتے ہو تو پہچانتے ہی، جو نہیں پہچانتے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل البراق باطراف الردى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق اطراف السما میں لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں خیر من انتعلا وارتدى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ اس سے افضل کسی نے نعلین نہ پہنی اور اس سے افضل کوئی ایسا انسان نہیں جس نے جوش پہ ردا نہیں ڈالی ہو۔ انا ابن سید الانبیاء، انا ابن محمد المصطفیٰ۔ اس کے بعد فرمایا انا ابن من زار باب ضربتین ہاجر بہجرتین بایع بیعتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک وقت میں 2 تلواروں سے جنگ کی، ایک نماز کو 2 قبلوں۔ اس کے بعد فرمایا انا ابن من لم یشرک باللہ طرفۃ عین وضرب علی خواتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ایک لمحہ شرک نہیں کی اور کفار کے منہ پہ اتنی تلواریں ماری کہ گر گر کے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ یہ اشارہ تھا یزید کا کہ بے غیرت انسان، تو ہماری تلواروں سے ڈر کے مسلمان ہوا ہے، تو ہمیں دین بتائے گا، ہم سے خلافت لے گا۔ تو پورے دربار میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے بعد یزید نے ڈر کے جلدی سے کہا کہ اذان کہو۔
عزیزوں وہ یزید جو کہتا تھا آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی، جی وحی نہیں آئی، جی کوئی نبی نہیں ہے، ما جا خبر ولا وحی نزل، وہ یزید ملعون اذان دلوا رہا۔ اسی کو تو امام کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی کامیابی کے بابا، بیج آپ نے بویا تھا، پھل میں نے اگا لیا، یزید سے میں نے اذان بھی کہلوا لی، کلمہ بھی پڑھوا لیا۔ اس کے بعد جب یزید اذان ہوئی تو امام نے فرمایا وبحق ھذا النبی اسکت، اے مؤذن اسی نبی کی قسم ہے خاموش ہو جا۔ اب جو نبی خاموش گئے، یزید ھذا الرجل الذی تشہد بنبوتہ ورسالتہ، یہ مرد بزرگوار جس کی نبوت اور رسالت کی تو گواہی دیتا ہے، جدک ام جدی، سبحان اللہ، سبحان تیرے دادا تھے یا میرے دادا تھے؟ واہ واہ واہ۔ اگر تو یہ کہتا ہے جدی فانت ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب، اگر تو کہتا ہے تیرے دادا، تو جھوٹا ہے۔ شہد العالمون، سب جانتے ہیں معاویہ کی اولاد ہے، معاویہ ابو سفیان کی اولاد ہے، ابو سفیان حرب کا بیٹا ہے۔ اور اگر کہتا ہے جدی رسول خدا ہمارے جد ہے، فلماذا قتلت ابناءہ ولماذا سبیت نساءہ، اب اگر تو جانتا ہے کہ یہ رسول خدا ہمارے نانا تھے تو ان کے بیٹے کو کیوں قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو کیوں اسیر کیا، ان کے سروں سے پردہ کیوں چھینا اور ہمیں دربار میں کیوں حاضر کیا؟ اور اس کے بعد عزیز و امام سجاد نے اہل شام کے خواب غفلت سے بیدار کیا، امام حسین کے خون کے چھینٹے چھڑکے، فرمایا انا ابن من رأسہ بأرض وجسدہ بأخرى، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر کہیں اور ہے، بدن کہیں اور ہے۔ انا ابن من ذبح وقتل، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے ذبح بھی کیا گیا، قتل بھی کیا گیا۔ انا ابن من ہتکت حریمہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی۔ انا ابن من قتلوہ عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ انا ابن من وقتہ بالخیول، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ پورے دربار میں کوہرام مچ گیا۔ بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کی، بات ختم نہ ہوئی۔ امام سجاد کی زندگی کا یہ مرحلہ تھا کہ یزید و یزیدیت کو ختم کر دیا۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بعد کربلا کا ہے کہ تمام شیعت اور دین کی بنیادوں کو 35 سال میں آپ نے اتنا بلند کیا کہ امام باقر کے دور میں 4000 لوگ در اہل بیت پہ علم حاصل کر رہے تھے۔ لیکن عزیزوں ایک بات اور زحمت تمام یا صاحب الزمان، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں آقا، مجھے معاف کیجئے گا۔ وہ موقع تھا کہ جب تقریر تمام ہو گئی امام سجاد علیہ السلام کی، الظاہر حضرت زینب بھی تقریر کر چکی، تو شبر ملعون نے تخت کے نیچے سے ایک تشت باہر نکالا، خان پوش ہٹایا، سر اقدس امام حسین نظر آیا۔ عزیز و ملعون نے امام کے بچوں کے سامنے یا صاحب الزمان معذرت آقا، حبشی سے چھڑی لی، اور کبھی ہونٹوں پہ چھڑی رکھتا تھا تو کبھی داڑھیوں پہ، اور کہتا تھا ما احسن وجہک یا ابا عبداللہ، حسین تم کتنے حسین ہو۔ عزیزوں بیویوں کی سسکیاں بلند ہوئی، بچوں نے رونا شروع کیا۔ کہتے ملعون نے چاہا کہ اور رلائیں، فضرب علی ثنایا وجعل ينكت على شفا، ظالم نے دندان مبارک پہ چھڑی ماری۔ زینب کلثوم و سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی، پھر لبوں پہ چھڑی مارنی شروع کی، تازہ خون ہونٹوں سے جاری ہو گیا۔ رسول کا بوڑھا صحابی زید بن ارقم
اٹھ کے جانے لگا۔ فرمایا یزید ارفع عن ثنایا قضیبک یزید، اس چھڑی کو ہٹا لے ان لبوں سے، ان دندان انی ظالما رأیت رسول اللہ، میں نے بارہا دیکھا ہے، کان یقبلہما ویرشفہما، رسول خدا ان ہونٹوں کو چومتے تھے۔ زینب کبریٰ، سید سجاد، کسی نے جب پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، فرمایا الشام، دو جملے دعا کرو، خدا حسین علیہ السلام کے پارا لبوں کی قسم، خدا سید سجاد کے بندھے ہوئے ہاتھوں کی قسم، خدا زینب کبریٰ کے درد و عالم کی قسم، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدا اس مہلک بیماری کو دور فرما، کورونا کو ختم فرما، تاکہ مومنین زیارت و خاص طور سے زیارت اربعین کو جا سکے، جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار و عزادار بستے ان کے جان و مال و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، خدا در حسین کو ہم سے بچی، خدا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ پرز اشک حسین قرار دے، آنے والی مشکلات کو برطرف فرما، یا حسین شب اول قبر حسین کی زیارت فرما، حشر کے دن امام حسین کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، جو بے اولادوں نے اولاد۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار کی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء کے توسل سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے محترم مہمان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، طول عمر عطا کرے، تاکہ آپ کی علمی صلاحیتوں سے ہم اسی طرح استفادہ کرتے رہیں، ہم ہمارے ناظرین اور تمام عزاداران سرکار سید الشہداء ہمارے مہمان کی گفتگو سے، آپ کی مجلس سے، آپ کے بیان سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں۔ قبلہ ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس پورے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود رہیں، ہمارے ناظرین کو آپ نے بہترین باتوں سے مستفیض کیا، جزاکم اللہ خیرہ۔ یقیناً ناظرین، امید کرتے ہیں وہ باتیں جو اس پورے سلسلے گفتگو میں پیش کی گئی ہیں، ہم اور آپ سب غور و فکر کریں، کربلا کو اس نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں، وہ تمام مطالب جو سفینہ نجات میں پیش کیے گئے ہیں، چاہے وہ جوانوں کے لیے ہوں، وہ بچوں کا پہلو کربلا میں، وہ یتیموں کا پہلو، وہ وفا کی باتیں، وہ محبت و عواطف کی باتیں، وہ تشہیر کربلا میں جو کردار ہے، وہ ان ساری باتوں پر جس زاویے سے گفتگو کی گئی ہے، ہم اسے غور و فکر کریں اور اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہمارا کیریکٹر کربلا والوں کے کیریکٹر ان کی سیرت سے مطابقت نہیں کرے گا تو جان لیں اس کا مطلب ہماری زندگی کا ہدف مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہدف میں اسی وقت کامیاب ہو سکیں گے جب کربلا والوں کے کیریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعصی کریں، ان کی پیروی کریں، ہر آن کوشش کریں کہ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ پروردگار ہم سب کو عزاداروں میں محشور کرے، پروردگار ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو مختصر سی ہم نے 13 پروگرام کے توسط سے سفیر نجات کے ذریعے سے خدمت انجام دی ہے، پروردگار اس سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس سے ہماری نجات کا اور مرنے کے بعد شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جلد از جلد ظالموں سے انتقام لیں، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ ناظرین، ہمارا وقت تمام ہوا ہے، وقت ہوا ہے خدا حافظی کا۔ اپنی جانب سے، مہمان کی جانب سے اور تمام عاشقان آل محمد کی جانب سے آئیے امام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ
وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔